بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 7، صحیح بخاری۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے کہا، جب ہرقل جو کہنا چاہتا تھا کہہ چکا اور خط پڑھ کر فارغ ہوا تو وہاں آوازیں بلند ہوئیں اور بہت شور مچا اور ہم باہر نکال دیے گئے۔ میں نے باہر آ کر اپنے ساتھیوں سے کہا، ابو کبشہ کے بیٹے کا معاملہ بڑا زور پکڑ گیا، اس سے تو رومیوں کا بادشاہ بھی ڈرتا ہے۔ اس روز کے بعد مجھے برابر یقین رہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین غالب آ کر رہے گا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اندر اسلام جاگزیں کر دیا۔ کون ہے ابو کبشہ؟ یہاں اگر کسی کو بتایا، میں نے باہر آ کر اپنے ساتھیوں سے کہا ابو کبشہ کے بیٹے کا معاملہ بڑا زور پکڑ گیا۔ کون ہے ابو کبشہ؟ دیکھیں، ریسرچ کریں اینڈ فائنڈ آؤٹ ہو از ابو کبشہ، کیونکہ یہاں کیا کہہ رہے ہیں ابو سفیان رضی اللہ عنہ۔ ابن ناطور جو ایلیا کے گورنر ہرقل کا مصاحب اور شام کے عیسائیوں کا پادری تھا، بیان کرتا ہے کہ ہرقل جب ایلیا یعنی بیت المقدس آیا تو ایک روز صبح کے وقت رنجیدہ خاطر بیدار ہوا اور اس کے کچھ مصاحب کہنے لگے، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی طبیعت کچھ بجھی بجھی ہے۔ ہرقل یہاں ایلیا آئے جو بیت المقدس ہے، اس کا نام ایلیا تھا۔ دونوں کہاں سے آئے، کیا وہاں رہتے تھے، یہ بھی آپ کا ہوم ورک ہوگا۔ ابن ناطور نے کہا کہ ہرقل ماہر نجومی اور ستارہ شناس تھا۔ جب لوگوں نے اس سے پوچھا تو کہنے لگا کہ میں نے آج رات تاروں پر ایک نگاہ ڈالی تو دیکھتا ہوں کہ ختنہ کرنے والوں کے بادشاہ کا ظہور ہو جائے۔ بتاؤ ان دنوں کون لوگ ختنہ کرتے ہیں؟ مصاحب کہنے لگے، یہودیوں کے سوا کوئی ختنہ نہیں کرتا، ان سے فکر مند ہونے کی چندہ ضرورت نہیں۔ آپ اپنے اہل علاقہ کو پروانہ بھیجیں کہ وہاں کے تمام یہودیوں کو مار ڈالیں۔ اس گفتگو کے دوران ہی ہرقل کے سامنے ایک شخص پیش کیا گیا جسے شاہ غسان نے بھیجا تھا، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال بیان کرتا۔ جب ہرقل نے اس سے تمام معلومات حاصل کر لی تو کہنے لگا کہ اسے لے جاؤ اور دیکھو کہ اس کا ختنہ ہوا ہے یا نہیں۔ لوگوں نے اسے دیکھا اور ہرقل کو بتایا کہ اس کا ختنہ ہوا ہے۔ ہرقل نے اس سے دریافت کیا کہ عرب ختنہ کرتے ہیں؟ اس نے کہا، ہاں وہ ختنہ کرتے ہیں۔ تب ہرقل نے کہا، یہی شخص پیغمبر اس امت کا بادشاہ ہے جس کا ظہور ہو چکا ہے۔ پھر ہرقل نے اپنے علم میں ہم پلہ اس کو رومیہ میں خط لکھا اور خود حمص روانہ ہو گیا۔ ابھی حمص نہیں پہنچا تھا کہ اسے اپنے دوست کا جواب موصول ہو گیا۔ اس کی رائے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر ہونے میں ہرقل کے موافق تھی کہ آپ نبی برحق ہیں۔ آخر حمص پہنچ کر اس نے روم کے سرداروں کو اپنے محل آنے کی دعوت۔ جب وہ آگے تو اس نے حکم دے کر دروازہ بند کروا دیا، پھر بالا خانہ سے انہیں دیکھا اور کہنے لگا، روم کے لوگوں، اگر تم اپنی کامیابی، بھلائی اور بادشاہت پر قائم رہنا چاہتے ہو تو پیغمبر کی بیعت کر لو۔ یہ اعلان حق سنتے ہی وہ لوگ جنگلی گدھوں کی طرح دروازوں کی طرف دوڑے۔ دیکھا تو وہ بند تھے۔ اب جب ہرقل نے ان کی نفرت کو دیکھا اور ان کے ایمان لانے سے مایوس ہوا تو کہنے لگا، ان سرداروں کو میرے پاس لاؤ۔ جب وہ آئے تو کہنے لگا کہ میں نے ابھی جو بات تمہیں کہی تھی وہ صرف آزمانے کے لیے کی تھی کہ دیکھوں تم اپنے دین پر کس قدر مضبوط ہو۔ اب میں وہ دیکھ چکا۔ پھر تمام حاضرین نے اسے سجدہ کیا اور اس سے راضی ہو گئے۔ یہ ہرقل کے ایمان لانے کے متعلق آخری معلومات ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ کیا آپ کو لگتا ہے ہرقل مسلمان تھے؟ اسلام پایا ہرقل نے؟ نہیں۔ کیوں نہیں پایا؟ اس کو پورا یقین ہو گیا تھا لیکن مسلمان نہیں ہوا۔ We have to understand why۔ اپنی کرسی نہ مل جائے، یہ اپنی حیثیت میں ایک سردار ہوں، میں ایک بادشاہ ہوں، میں ہرقل ہوں، اگر میری رعیت، میرے حاشیہ، میرے لوگ میرا ساتھ نہیں دیں گے تو میری حکومت ختم ہو جائے گی، مجھے مار ڈالیں گے۔ ہو سکتا ہے اگر میں اسلام پالوں تو نہیں، بہتر ہے کہ میں اس کو درگزر کر دوں۔ سنا انسن کر دیا۔ دس از نمبر 1، لوگوں کے ڈر۔ دس از نمبر 2۔ نمبر 3، الایمان قول و عمل۔ سبحان اللہ، اپنا ان اتنی بڑی بات کو چھپا دینا یا اس کو جیسے سنا انسن کر دیا، یہ بہت بڑی مصیبت ہے۔ یعنی دنیا کو خریدا آخرت سے، یا کیا الٹا ہوگا، شاید آخرت خریدی دنیا کی وجہ سے۔ سبحان اللہ، کیسے؟ اور دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں، ہم بھی اس طرح کرتے ہیں، یعنی دنیا کی وجہ سے
ہم آخرت کو بھلا بیٹھتے ہیں. مثالیں دیکھیں، اپنے آپ کو دیکھیں، کیا کیا ہم کرتے ہیں. بس ایک چھوٹی سی مثال میں دوں گی. آف کورس بہت سی مثالیں. ایک خاتون تھی بہت ہی نمازی وغیرہ، اس نے ایک گھر کی بیٹی دیکھی اپنے بیٹے کے لیے حجاب. شی نوز کہ یہ لوگ حجاب کرتے ہیں. جب بالغ ہونے سے پہلے یہ بچے حجاب کرتی تھی. اب جب رشتہ ہوا، جب ٹائم ہو رہا ہے نکاح، ابھی اس نے سائن کیا ہے بچی نے نکاح نامے پر، فوراً وہ ساس امی آ کر اس کے سر سے حجاب اٹھا دیا. سب لوگ حیران. اس کے والد کیوں وغیرہ کہتے میں لوگوں کو دکھانا ہے ہماری کتنی خوبصورت بہو. لا حول ولا قوت الا باللہ. اینڈ یہ فکشن نہیں ہے، دس از ناٹ فرام مائی امیجنیشن. یہ ہمارے گھر میں ہوا تھا، میرے گھر میں نہیں، اور اللہ رحم کرے، یعنی ہمارے رشتہ داروں میں یہ بات ہوئی تھی. ابھی لڑکی نے یہ سائن کیا نکاح نامہ اور فوراً وہ بچی رو رہی تھی اور میرے سے بات کر رہی ہے. پھر وہ کہتی ہے اگر مجھے پتا ہوتا میں تھوڑا سا فکس تو کر لیتی اپنے آپ کو. ہنس رہی تھی بات. یہ ہم دنیا کے خاطر کیا کیا کرتے ہیں، تو آپ دیکھیں کیا کرتے ہیں ہم. ٹھیک، یہ ہرقل کا یہ ایک خط تھا جو بہت ہی امپورٹنٹ خط ہے. اس میں سے بہت سے دروس لیتے ہیں. ابھی تو بس تھوڑا سا لیا ہے لیکن اس میں بہت ہیں if we go into depth. ٹھیک، اس کے بعد کیا ہوا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دیکھا نا، ایک طرف سے کفار قریش کے ساتھ صلح ہو گئی، وہ اپنے تجارت میں مگن ہو گئے دوبارہ. اینڈ یہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام کر رہے ہیں، دعوت تبلیغ پہنچا رہے ہیں. ڈو یو تھنک قریش کی تجارت ویسے رہی جیسے پہلے تھی، یا ان کے حالات کیا تھے قریش میں؟ از اٹ سیم لائک بیفور؟ نہیں، آف کورس سیم نہیں رہے تھے. مسلمانوں کے متعلق لوگوں کو پتہ چل گیا تھا، ویسا نہیں رہا روب دبدبا قریش کا. وہی جو کہہ رہے تھے کہ نہیں یہ مسلمان ایک نیا ریلیجن لے کر آئے ہیں، یہ ایسے ہیں، یہ ویسے ہیں، یہ اب ان کے ساتھ صلح کی ہے. اس کا مطلب ہے دے آر ایکول، پاور دونوں ایک ہو گئی ہے. اب دنیا میں، اس دنیا میں دو پاور ہو گئی تھی. پہلے ایک پاور تھی، قریش کی پاور تھی. اب لوگ دوسری طرف بھی دیکھ رہے ہیں یہ کون ہے، کیا کہتے ہیں، کیا ان کے ریلیجن کیا ہے، ان کے مشن کیا ہے، ان کی رسالت کیا ہے. ٹو پاورز ہو گئی ہیں. سبحان اللہ. ایگزیکٹلی جیسے آج کل کے زمانے، پہلے ایک ہی کیا سنتے تھے، اب ٹو. لوگ ناٹ وی ایز اے مسلمان، لوگ باہر کے سننا چاہتے ہیں، دیکھ رہے ہیں، دو پارٹیز کو دیکھ رہے ہیں. ریالٹی اب ظاہر ہو رہی ہے. اینڈ اس میں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ زندگی رہی نیکسٹ ٹائم کیسے شخصیات نے اس کا اثر لیا. اب ایک خطرہ آرام سے لگ گیا تھا، باہر کے لوگوں کو اسلام کا تبلیغ پہنچائی. ایک اور خطرہ تھا رسول اللہ کے ارد گرد سوسائٹی میں، مسلمان کی سوسائٹی میں، جو رسول اللہ چاہتے تھے اس خطرے کو بھی ختم کر دیں، کیونکہ یہاں سے بہت تکلیف ہو رہی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ یہودیوں کا خیبر، باقی خیبر کا ایریا تھا. اٹس ناٹ ون قلعہ، بہت قلعے تھے. ایک ایریا تھا یہودیوں کا ایریا تھا. وہ وہیں سے انہوں نے غطفان اور قریش کے ساتھ معاہدہ کر کے غزوۃ خندق میں رسول اللہ پر اٹیک کرنا چاہا اور مدینے پر اٹیک کرنا چاہا. دس از نمبر 1. کیونکہ اگر ہم سوچیں لیکن رسول اللہ کا معاہدہ تھا یہودیوں کے ساتھ، تو کیسے لڑنے چلے گئے رسول اللہ؟ کیونکہ انہوں نے ابتدا ان کی طرف سے ہوئی تھی. انہوں نے معاہدہ کے خلاف کام کیا، قریش کے ساتھ مل کر، غطفان کے ساتھ مل کر رسول اللہ پر حملہ کرنا چاہ رہے تھے یا مدینے پر. دس از نمبر 1. نمبر 2، اب ان کو رسالت پہنچ گئی ہے اینڈ یہ اذیت دے رہے ہیں اینڈ اسلام نہیں پانا چاہ رہے. رسول اللہ نے ایک حد رکھنی تھی. نمبر 3، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاور میں، اب طاقت میں مسلمان ہو گئے تھے. اینڈ غزوۃ خندق میں رسول اللہ نے فرمایا پہلے یہ لوگ ہمارے طرف آتے تھے جنگ لڑنے کے لیے، اس کے بعد دس از دا اینڈ.
غزوۃ خندق از دا اینڈ. اس کے بعد ہم ان سے لڑنے کے لیے جائیں گے، ہم تبلیغ کے لیے نکلیں گے، ہم ان کو دبانے کے لیے نکلیں گے. اور یہی ہوا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ میرے ساتھ صلح حدیبیہ میں تھے مسلمان، وہ میرے ساتھ نکلیں گے خیبر کی طرف. یعنی ان کو خاص دعوت دیا گیا تھا، اور جو چاہتا ہے نکلے ہمارے ساتھ جہاد کے لیے آ سکتا ہے، لیکن ان کو خاص بلایا گیا تھا. ان نکلے تھے. بڑی فوج اتنی بڑی نہیں تھی کہ اف وی کمپیئر ٹو یہودی تو ہزاروں کے لحاظ سے وہاں تھے اپنے قلعے میں. اینڈ رسول اللہ کی آرمی میں بھی they were 1600 or something like this. اینڈ وہاں کھانا پینا ان کے اپنے پانی بندوبست، چشمے ہوتے تھے ان کے قلعہ میں، سب کچھ تھا. اتنا کھانا تھا، اتنی غذا، اینڈ کھجور تھی. وہ تو کھجوروں کا ایریا ہی کھجوروں کا ایریا تھا خیبر. وہ اس کے ارد گرد اسلحہ ذخیرہ. سیدہ عائشہ فرماتے ہیں کہ ہم بھوکے رہے ہیں جب تک خیبر کھلی، جب تک فتح ہوا خیبر کا، کھلا ہمیں غذا ملا، کھلی امداد ملی، اینڈ ہمارے حالات بدل گئے. دیکھیں یہ رسول اللہ کی زوجہ فرما رہے ہیں. کتنے سال ہو گئے ہیں ان کو ہجرت؟ 7 years. جیسے آمنہ نے کہا نا، حالات کبھی جنگ میں ان کی جیت ہوتی تھی، کبھی کفار کی. بھوک بھی دیکھے برداشت کی زوجات نے اند صحابہ نے. یہ 7واں سال تھا کہ ابھی تک وہ پیٹ بھر کر، یہ الفاظ تھے سیدہ عائشہ کہ ہم نے پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا جب تک خیبر کا فتح ہوا. یعنی اس کا مطلب بس گزارے کی کھانا پینا تھا. اور اس سے ہمیں نتیجہ پہنچتا ہے کہ قلعہ میں کتنا انہوں نے اپنا سیو کیا ہوا تھا، ایوری تھنگ. اسلحہ ذخیرہ، پانی تو تھا، چشمے تھے وہاں، اینڈ غذا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے ہیں. سفر جب گھوڑوں پر، سواریوں پر ہوتا تھا وغیرہ تو لمبا ہوتا ہے نا. اس طرح پھر کہا جاتا تھا کہ کوئی شعر کہے، کچھ نظم کہہ دے، کوئی قصیدہ پڑھے. اس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع نہیں کرتے تھے. جب کوئی شعر پڑھے یا قصیدہ، انسان کا دل چاہتا ہے کہ سفر کاٹنے کے لیے کچھ سنے. تو اس طرح ایک صحابی ہوتے تھے عامر بن الاکوع، ان کا نام تھا. عامر بن الاکوع سفر میں انہوں نے شروع کاٹنے کے لیے سفر، اچھے الفاظ بولنے لگے اور بہت اچھا لگا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. کہا یہ کون ہے، کون یہ بات کر رہا ہے یا شعر کہہ رہا ہے؟ تو انہیں کہا گیا کہ یہ عامر ابن الاکوع ہے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ یعنی ان کی مغفرت کرے. تو جب رسول اللہ اس طرح فرماتے ہیں نا، اس کا مطلب ہے کہ ان کی شہادت بہت نزدیک ہے. جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کسی کے متعلق بات کریں تو صحابہ نے کہا رسول اللہ ابھی تو عامر we want to enjoy being with him. ان کو بھی پتہ چل گیا تھا، کیونکہ جو بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح دعا کرتے تھے کسی کے لیے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت کرے تمہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اس کی وفات قریب ہو گئی ہے. شاید آپ نے سنا ہوگا اس کے اشعار اکثر نظموں میں آتا ہے، عربی نشید میں، لولا انت مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا. about رسول صلی اللہ علیہ وسلم فاغفر فداء لك ما التقينا وثبت الأقدام إن لقينا والقينا سكينة علينا. تو اس طرح صحابہ بھی ساتھ، یعنی رسول اللہ کے صفت یا رسول اللہ کے مدح میں کہا گیا تھا. اس طرح واقعی عامر غزوۃ خیبر میں فوت ہو جاتے ہیں، شہید ہوتے ہیں. وہ کیسے شہید ہوتے ہیں؟ ایکچولی لڑ رہے تھے، ان کے تلوار انہی کو لگی، جب ان کو لگی تو فوراً فوت ہو گئے.
اب لوگوں نے کیا کہا؟ لوگوں نے کہا عامر نے اپنے آپ کو مار ڈالا. And they refused to pray. انہوں نے کہا نہیں، ہم نماز جنازہ ان پر نہیں پڑھیں گے. انہوں نے اپنے آپ کو مار ڈالا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کے بھائی جاتے ہیں and یہی قصیدہ پڑھتے ہیں یا مدح رسول اللہ کے نعت پڑھتے ہیں. تو رسول اللہ نے کہا یہ سنی ہوئی یہ کس کے الفاظ ہیں؟ انہوں نے کہا عامر بن الاکوع اور میں ان کا بھائی ہوں. تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. انہوں نے کہا رسول اللہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ شہید نہیں ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو مار ڈالا. انہوں نے کہا یہ کیسی بات ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. جو یہ بات کر رہا ہے نا یہ سچی بات نہیں ہے. اس کے لیے 2 اجر ہیں، مجاہد ہے، شہید ہے. لوگ کیسے سمجھتے ہیں یا کیسے یہ باتیں نکالتے ہیں؟ اس سے مجھے بہت اثر ہوا کہ ہم جو ظاہر چیز ہے نا اس پر ڈونٹ جج. جس چیز کا آپ کو نہیں پتا نا، کل ہی میری کسی سے بات ہو رہی تھی، شی واز ٹیلنگ می اباؤٹ ہر سیلف. تو میں نے کہا آپ کا بہت شکریہ جو مجھے اتنی کلیئرلی بتا رہے ہیں اپنے متعلق. کچھ اس طرح بات کر رہی تھی، میں نے کہا آپ نہ بتاتے I could have judged you in a different way، کیونکہ آپ کی سوچ اور سمجھ different than my سوچ اور سمجھ. ہر ایک different ہوتا ہے، تو بتانا makes things very clear. and اس طرح ریاض میں کچھ سالوں پہلے کوئی اسی طرح کی 17 یا 20 کا تھا، وہ اسی طرح کچھ اس نے کیا اور فوت ہو گیا. رشتہ داروں نے کہا اس نے خودکشی کی، ہم نماز نہیں پڑھیں گے. پھر پتہ چلا کہ یہ بچہ نارمل نہیں تھا، لیکن ماں باپ نے اس کو یا اس کے مطلب کسی کو نہیں بتایا ہوا تھا. یہ نفسیاتی بیماریاں تھیں اس میں، اللہ جانے اس کو کیا حالات تھی. انہوں نے رپورٹ لائی جو ڈاکٹر اس کے علاج کرتے تھے کہ اس کو کچھ دکھتا ہے، کچھ میسیجز آتی ہیں جو اس کے ہاتھ میں نہیں ہے. جب لوگوں نے پھر نماز پڑھی اس بچے پر. تو اسی طرح عامر بن الاکوع جو رسول اللہ کے ساتھ تھے، جہاد کیا تھا، اس طرح لوگ نماز پڑھنے سے جب منع ہو گئے تھے رسول اللہ نے کہا نہیں یہ جھوٹ ہے، do not do this. عامر مجاہد ہے and شہید ہے. غلطی سے اگر اس کی تلوار اسی کی طرف پلٹ گئی اور اس وجہ سے فوت ہو گئے ہیں یا شہید ہو گئے ہیں، it doesn't mean that he killed himself. سبحانک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین، والصلاة والسلام علی نبینا صلی اللہ علیہ وسلم. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.